السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ امام کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس کا طریقہ ہے، کس طریقے سے ہمیں امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ نیت کس طرح کرے، تو نیت کا طریقہ وہی ہے، اصل نام ہے نیت دل کے ارادے کا۔ جب آپ نے دل سے ارادہ کر لیا تو بس کافی ہے، اور اگر آپ زبان سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ 4 رکعت نماز وقت عشاء یا جو بھی وقت ہے وہ، اور پیچھے امام کے منہ میرا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف کو، اس طرح کہہ کر بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، البتہ جب دل سے ارادہ کر لیا تو کافی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہی، آپ امام کے ساتھ نماز میں بالکل شروع سے شامل ہوئے تو آپ صرف ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، صرف آپ امام کے پیچھے یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب جو ہے قرات کریں گے، رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد ہم جو ہے رکوع کی تسبیح کہیں گے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ، اور اس کے بعد جب امام صاحب رکوع سے اٹھیں گے تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے۔ ہم صرف ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد دونوں طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ آپ جو ہے جب مقتدی امام کے پیچھے ہے تو صرف ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد دونوں جملے ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہم سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح کہیں گے، دوسرا سجدہ کریں گے، امام کے پیچھے سے رہیں گے، اور صرف رکوع کی اور سجدوں کی تسبیح ہم کہیں گے، اور دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم خاموش رہیں گے، امام کے پیچھے ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے، امام صاحب قرات کریں گے اور پھر رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، پھر ہم پہلے قاعدے میں بیٹھ جائیں گے۔ جب ہم پہلے قاعدے میں یعنی تشہد میں بیٹھیں گے تو پھر ہم جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہاں تک ہم پڑھیں گے۔ دوسرے یعنی جب ہم پہلا قاعدہ کریں گے 2 رکعت کے بعد تو صرف ہم یہاں تک پڑھیں گے، تشہد تک ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے امام کھڑے ہوں گے، اور وہ جو ہے تیسری رکعت میں قرات نہیں زور سے نہیں کریں گے، لیکن ہم امام کے پیچھے خاموش رہیں گے، ہم امام کے پیچھے بالکل خاموشی اختیار کریں گے، ہم کچھ بھی ہمیں نہیں پڑھنا، صرف ثنا پڑھیں گے ہم، یعنی جب ہم شروع میں شامل ہوئے تو صرف اور صرف ثنا ہمیں پڑھنی ہے، باقی امام صاحب جو قرات کر رہے ہیں ان کے پیچھے ہمیں خاموش رہنا ہے۔ رکوع میں سجدے میں یہ تسبیح ہمیں پڑھنی ہے۔ جب ہم 2 رکعت کے بعد بیٹھیں گے اشہد ان لا الہ یہ تشہد ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب 4 رکعت کے بعد امام صاحب بیٹھیں گے پھر ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یعنی تشہد کے بعد بھی درود شریف وغیرہ یہ ساری چیزیں پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں امام کے پیچھے بالکل قرات نہیں کرنی۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب ہمیں دوسری رکعت میں ملے، مثلا ہماری 1 رکعت نکل گئی، 2 نکل گئی، 3 نکل گئی، تو اب جو ہے ہم امام کے ساتھ شامل ہوئے، کیا ہم ثنا پڑھ کے شامل ہو گئے یا کس طرح؟ ہم امام کے ساتھ اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر، مثلا 1 رکعت ہماری چھوٹ گئی، ہم دوسری میں شامل ہوئے تو ہم اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ہم جو ہے ثنا نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جو رکعت ہماری نکلی ہے کون سی نکلی ہے؟ پہلی، جس میں ہمیں ثنا پڑھنا تھا، تو ہم اسی ترتیب سے جو ہماری رکعت چھوٹ گئی ہے، جو ہماری رکعت نکل گئی ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے تب ہم ثنا پڑھیں گے۔ تو وہی ترتیب آپ یاد رکھیں، اگر 2 نکل گئی، 3 نکل گئی، تو اسی طریقے سے آپ ترتیب ذہن میں رکھیں کہ ہماری پہلی رکعت کون سی تھی امام کے پیچھے جو نکلی ہے، اور اس میں ہم ثنا پڑھیں گے۔ اس ترتیب سے ہمیں امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اس طریقے سے ہمیں امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، اور اس طریقے سے ہمیں جو ہے نماز میں نیت کرنی چاہیے۔ میں نے ان کچھ چیزوں کا آپ کے سامنے خلاصہ کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ مختصر سی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی رائے ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کیجیے۔